حکایت نمبر 66 دنیا پرست۔ فریبستان کے حوث والے علاقے میں 3 قسموں کے آدم زاد رہتے تھے۔ ان میں سے ایک کی نظر اتنی تیز تھی کہ چیونٹیوں کے پاؤں تک دیکھ لیتا تھا، لیکن وہ دل کی آنکھوں سے اندھا تھا۔ دوسرا بہت تیز سننے والا تھا، لیکن اس کے دل و دماغ کے کان بند تھے۔ تیسرا مادر ذات ننگا تھا، لیکن اس کے کپڑوں کے دامن بڑے دراز تھے۔ سمجھنے والے کو شاید اس ویرانے سے کوئی خزانہ ہاتھ آ جائے۔ ایک دن اندھے نے کہا، یارو، آدمیوں کا ایک گروہ چلا آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہمیں نقصان پہنچائیں، ہم یہاں سے بھاگ جائیں۔ بحری نے کہا، ہاں ہاں، تو ٹھیک کہتا ہے، میں بھی ان آدمیوں کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوں۔ معلوم ہوتا ہے خاصی بڑی جماعت ہے۔ ننگے نے گھبرا کر کہا، بھائیو، مجھے خوف ہے کہ وہ لوگ کہیں میرے قیمتی کپڑے ہی نہ لے لیں۔ اندھے نے کہا، لو، وہ تو قریب آ گئے ہیں، ان کے ارادے بھی کچھ اچھے نہیں لگ رہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمیں نقصان ہی پہنچا دیں۔ بحری نے کہا، آواز نزدیک آتی جا رہی ہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ ننگے نے کہا، بھاگو بھاگو، میں سب سے زیادہ خطرے میں ہوں۔ تینوں آگے پیچھے دوڑتے بھاگتے شہر سے باہر ہانفتے ہوئے ایک گاؤں کے قریب پہنچ گئے۔ بھوک کے مارے ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ اندھی نے ایک موٹا تازہ مرغا دیکھا۔ بحری نے اس کی آواز سنی اور ننگے نے اس کو پکڑ کر اپنے دامن میں چھپا لیا۔ یہ مرغ کافی عرصے سے مرا پڑا یہاں خشک ہو چکا تھا۔ اس کے مردہ جسم پر گوشت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس کی ہڈیوں پر کوے کی چونچوں کے نشان تھے۔ پھر یہ تینوں ایک دیگ ڈھونڈ کر لائے جس کا نہ پیندا تھا اور نہ منہ۔ اس ہوس کی دیگ کو انہوں نے چولہے پر چڑھا دیا اور اس میں اس فربا مرغے کو ڈال دیا۔ پھر انہوں نے ظلم و زیادتی کی اس قدر آگ جلائی کہ مرغ کی ہڈیاں گل کر حلوہ بن گئیں، البتہ ان کے ضمیر کو حرارت چھو کر بھی نہ گئی۔ وہ تینوں اس مرغ پر ٹوٹ پڑے اور کھا کھا کر ہاتھی کی طرح موٹے ہو گئے، مگر ذہنیت ان کی اتنی پست کہ وہ ظالم موٹاپے کے باوجود بے شرمی کے دروازے کے باریک سوراخوں سے بھی آسانی کے ساتھ گزر جاتے تھے۔ صلائے عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ جھوٹی امید کی مثال بہرے کی ہے، جو دوسروں کے مرنے کی خبر تو سنتا ہے مگر اسے اپنی موت یاد نہیں۔ حرص و حوس کی مثال اندھے کی ہے، جو دوسروں کے ذرا ذرا سے عیبوں پر نظر رکھتا ہے، ان کی تشہیر کرتا پھرتا ہے مگر اس بد نصیب کو اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ تیسرا سب سے بڑا بے وقوف دنیا پرست آدمی ہے۔ یہ ظالم بھول گیا کہ وہ دنیا میں ننگا آیا اور ننگا ہی دنیا سے جائے گا۔ اس کو ساری عمر یہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں کوئی میرا دامن ہی نہ چاک کر ڈالے، میرا کوئی پول نہ کھول دے۔ حب مال اس کی رگو پے میں اترا ہوا ہوتا ہے۔ ساری زندگی چور کے خوف سے اس کا جگر کا خون ہو ہو کر کے گھلتا رہتا ہے۔ ایسے آدمی کو موت کے وقت سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ صاحب مال سمجھے گا کہ وہ تو بالکل مفلس تھا۔ دنیا پرستوں کو حرص نے اندھا اور بہرا کر رکھا ہے۔ یہ دنیا پرست حرام و حلال کا لحاظ کیے بغیر دونوں ہاتھوں سے اپنا دوزخ بھرتے رہتے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے کہ ان سب کو یہ پتہ ہے کہ ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ یہ جو ہم دونوں ہاتھوں سے سمیٹ رہے ہیں، ان میں سے ایک چیز بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، اور جس چیز نے ساتھ جانا ہے ہمیں اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اس سرائے میں کئی نسلیں ٹھہریں اور پھر اپنے اصلی وطن کو لوٹ گئیں، مگر ان عقل کے اندھوں کو یہ یاد ہی نہیں رہا کہ جہاں عارضی رہنا ہے ہم اس کا بندوبست بڑے اہتمام کے ساتھ کر رہے ہیں، اور جہاں دائمی رہنا ہے وہاں کی انہیں کوئی خبر ہی نہیں۔ درس حیات انسان کو اخلاقی اقدار کی پاسداری کرنا چاہیے، ورنہ مرتے وقت پچھتاوا اس کا مقدر بن جاتا ہے۔